اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم صلوات والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ معزز سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو شب بارات کے فضائل بتاؤں گی۔ شب بارات بڑی شان والی ہے، یہ جو ہے بخشش کی رات ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 ساون کی رات ایک منادی، ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے۔ بس ایک بدکار عورت اور ایک مشرک کے علاوہ کوئی حاجت طلب کرتا تو اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص اس رات میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں اسپیشلی فرمایا کہ اس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور ان 5 راتوں میں ایک رات شب بارات بھی ہے۔ اس رات بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس رات کو 300 رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امی علیہ السلام شب بارات میں حاضر ہوئے، مجھ سے کہا اٹھ کر نماز ادا کیجیے، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے، اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے اور رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، آپس میں بغض اور کینہ رکھنے والے، شرابی، بدکار کے علاوہ سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک بخشش نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کر لیں۔ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور کینہ رکھنے والوں کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جس سے کینہ رکھتا تھا وہ اس سے کلام کر لے، اور جب وہ اس سے کلام کر لیتا ہے تو اس کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب بارات گزر جائے تو جبریل امی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزا کے عالم طاری ہونے کے سبب اس کی سانسیں اٹک جائیں، اکھڑنے لگیں، تب بھی اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے مسلمان کے کینے سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی مقبول ہو جاتی ہے۔ ساون کی 15ویں رات کو مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، اور حج کرنے والوں کے بھی نام لکھے جاتے ہیں۔ شب بارات ایسی عظمت والی رات ہے، اس رات میں سال بھر ہونے والے سارے انتظامات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں کی موت واقع ہوگی، فلاں جگہ اتنا پانی برسایا جائے گا، فلاں کو مالدار کیا جائے گا، فلاں کو خرید کیا جائے گا۔ جو اس رات کو عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک کے عذاب سے اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ یہ رات جو ہے یہ رہائی کی رات ہے، اور اس رات میں زمزم کے کنویں میں پانی بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں۔ بعض لوگ اس رات کو گناہ میں گزارتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے چھٹاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنے والوں کان کھول کر سن لو، یہ آتش بازی، یہ نمرود بادشاہ جو کہ کافر تھا اور استغفر اللہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا تھا، یہ اس کی ایجاد ہے، تو مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ وہ یہ کام کریں۔ اللہ ہدایت دے انہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ساون کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور دن میں روزہ رکھو، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف
طرف نزول رحمت فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ اس کو میں نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر منور پر نہ پایا، میں حضور کو تلاشتی ہوئی نکلی، میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نصف شعبان کی رات کو یعنی شب بارات کو آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی 15ویں سب کو شب بارات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سب میں تجلی فرماتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں ان کو بخش دیتا ہے، جو رحمت طلب کرتے ہیں ان پر رحم فرماتا ہے۔ تو اس رات میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، عام دنوں میں بھی ہمیں بچنا چاہیے، لیکن اس رات ہمیں زیادہ بچنا چاہیے اور نہ ہی آتش بازی کرنی ہے اور حرام کاموں سے بچنا چاہیے۔ عبادت کر کے ہمیں رب کو راضی کرنا ہے۔ بعض بے وقوف ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اس رات میں ہمیں جاگنا چاہیے، پھر وہ موبائل پر بزی رہ کر سیریل دیکھ کر موویاں دیکھ کر گاڑیوں پر بیٹھ کر محلے کی گلیوں میں پوری رات چکر لگا کر، بلکہ اس رات میں تمہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اپنی بخشش کی دعا کرنی چاہیے، پوری رات عبادت میں گزارنی چاہیے۔ تم بجائے اس کے پوری رات موویوں میں گزار رہے ہو اور سیریل میں گزار رہے ہو اور محلے کی گلیوں کے چکر کاٹ کر گزار رہے ہو، پوری رات آتش بازی کر کے گزار رہے ہو۔ اگر اس رات یہی سب کرنا ہے تو جاگنے سے بہتر ہے کہ اس رات سو جائیں، کم از کم آپ گناہوں سے تو بچو گے۔ معلوم ہو آپ کوئی نیکی تو نہیں کر رہے، کوئی عبادت تو نہیں کر رہے، لیکن آپ کے گناہوں کا خاطہ کنٹینیو چل رہا ہے، تو بہتر ہے آپ سو جائیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو ایسے فضول کام کرتے ہیں، آمین۔ اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، اس بیان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب کی حقدار بن سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔